چیپٹر 3 ہم نے اسٹارٹ کیا تھا، جس میں ہم لٹریچر ریویو کو پہلے دیکھا تھا. اب اس کا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے چیپٹر 3 کا، وہ ہے سائٹیشن اینڈ ریفرنسنگ. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. سائٹیشن اینڈ ریفرنسنگ کیا ہوتا ہے؟ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. سائٹیشن کا مطلب ہوتا ہے آپ نے کوئی سورس آف انفارمیشن کو مینشن کیا ہے اپنے ٹیکسٹ کے اندر. جو آپ کا ٹیکسٹ ہوگا، ریسرچ جب آپ کر رہے ہیں اس دوران جو آپ نے ٹیکسٹ لکھا ہے، اس کے اندر جب آپ کوئی سورس کو یوز کر رہے ہیں تو اس کو آپ سائٹیشن کہتے ہیں. اور ریفرنسنگ کیا ہوتی ہے؟ ریفرنسنگ وہ ہوتی ہے جو آپ اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل، اسی سورس کی کمپلیٹ ڈیٹیل جو آپ اپنی ریسرچ ورک کے اینڈ پہ دیں گے، اسے ریفرنسنگ کہتے ہیں. دونوں کی ایک ایک مثال نیچے دی ہے. براؤن 2008 states that students open to new ideas are more likely to succeed. پیج نمبر 23. یہ سائٹیشن کی ایک مثال ہے. اور اب نیچے دیکھیں، ایٹ دی اینڈ آف دا ریسرچ پیپر دا فل ریفرنس آف براؤنز بک یا آرٹیکل ول بی گیون. اب آخر میں، اپنی ریسرچ کے آخر میں آپ اس کا لنک کوئی دے دیں گے جہاں براؤن کا پورا آرٹیکل موجود ہو، یا آپ کوئی بک کا حوالہ دے دیں گے، بک لکھ دیں گے، اس کی پوری بک کا نام، اس کا حوالہ دے دیں گے، پبلیکیشن ایئر، سب کچھ مینشن کر کے وہ آپ لکھ دیں گے. تو یہ ریفرنسنگ کہلاتی ہے. چیز سمجھ آئی؟ اگلی بات یہ ہے کہ سائٹیشن اور ریفرنسنگ کیوں امپورٹنٹ ہے. بھائی یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے تاکہ آپ اپنی ریسرچ کو کریڈیبل بنا سکیں. لوگ بھروسہ تبھی کریں گے نا جب آپ ان کو حوالے دیں گے کہ بھئی یہ چیز پہلے بھی کوٹ ہوئی ہے، کسی فیمس پرسن نے اس طرح سے کیا ہے، اس کا سولوشن اس نے فلانے نے اس طرح سے دیا تھا. تو جب آپ ریفرنسز ایڈ کرتے ہیں تو آپ اپنے آرگیومنٹ کو اسٹرانگ بنا دیتے ہیں. تو اسی لیے ہم ریفرنسز اور سائٹیشن ایڈ کرتے ہیں. پھر دوسرا یہ کہ ریلائبلٹی، پھر لوگ آپ کی ریسرچ پہ ریلائی کریں گے، اسکالرلی نالج حاصل ہوگی. ایک چیز یہاں پہ لکھی ہے، اٹ پروفس the researcher has read previous studies. اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو ریسرچر ہے جس نے یہ ریسرچ کی ہوئی ہے، اس نے پچھلی پریویس اسٹڈیز بھی پڑھی ہیں. جب آپ نے اپنے ریسرچ میں یہ چیزیں سائٹیشن ایڈ کی تو ریڈر کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ نے پچھلی اسٹڈیز بھی، اس کا مطلب ہے پڑھی ہیں، تبھی تو آپ نے حوالے یہاں دیے ہوئے ہیں. اینڈ اٹ آلسو ڈسٹنگوشز بٹوین یور اون آئیڈیاز اینڈ ادر ریسرچرز آئیڈیاز. اور یہ سائٹیشن اینڈ ریفرنسز جو ہیں یہ آپ کے آئیڈیا کو الگ دکھاتی ہیں، اور جو دوسرے ریسرچرز کے آئیڈیاز ہوں گے ان کو الگ پریزنٹ کر کے دکھاتی ہیں. جب آپ سائٹیشن ایڈ کرتے ہیں اپنی، اس کے اندر آتھر کا نام لکھتے ہیں، پیج نمبر لکھتے ہیں، تو نظر آ رہا ہے نا یہ کہ کسی اور کا آئیڈیا ہے یہ. اور جب آپ خود اپنے آئیڈیاز کو پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں تب آپ فلو میں چل رہے ہوتے ہیں، سمپل آپ ٹیکسٹ لکھ رہے ہوتے ہیں. سمجھ آئی؟ تو یہ آپ کے آئیڈیاز کو بھی اور ریسرچر کے آئیڈیاز کو الگ الگ دکھاتی ہے. اس کے علاوہ ریڈر کے لیے انڈرسٹینڈ کرنا آئیڈیاز کو ایزی ہو جاتا ہے، اور اوریجنل سورس آف انفارمیشن بھی وہ ٹریس کر پاتا ہے. تو یہ کچھ اس کی امپورٹنس ہے. اب کون سی چیزیں ہیں جو آپ ریفرنس کے طور پہ ایڈ کر سکتے ہیں؟ ان میں ڈائریکٹ کوٹیشنز ہیں، پیرافریزڈ آئیڈیاز ہیں، سمرائزڈ انفارمیشن، ڈیفینیشنز کسی کی ہوں، ٹیبلز، کوئی فگرز، السٹریشنز ہوں، سرچ ریزلٹ ہوں، ریسرچ ریزلٹس، وہ آپ یہ سب چیزیں آپ جو نیچے لاسٹ لائن لکھی نا یہ زبردست ہے کہ اینی آئیڈیا ٹیکن فرام اندر سورس مسٹ بی سائٹڈ. آپ کوئی بھی آئیڈیا جو آپ نے کسی اور سورس سے لیا ہے، اسے آپ، اس آئیڈیا کو آپ ریفرنس کے طور پہ سائٹ کر سکتے ہیں، یعنی سائٹیشن کے طور پہ اسے یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہے. ریفرنسنگ اسٹائلس، کون سے قسم کا ریفرنس اسٹائل آپ یوز کریں گے اپنی ریسرچ میں، یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ریسرچ جو ہے وہ کس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہے. دو طرح کی ریفرنسنگ اسٹائل ہے، ایک ہے MLA یعنی کہ ماڈرن لینگویج ایسوسیشن، دوسرا ہے APA یعنی کہ امریکن سائیکولوجیکل ایسوسیشن. اگر آپ کی ریسرچ جو ہے وہ لٹریچر کے سبجیکٹ پر ہے، ہیومینٹیز کے سبجیکٹ پر ہے، یا لینگویج کے سبجیکٹ پر ہو، تو وہ ماڈرن لینگویج ایسوسیشن آپ ریفرنسنگ اسٹائل یوز کریں گے، آپ MLA اسٹائل یوز کریں گے. اگر آپ کی ریسرچ جو ہے وہ ایجوکیشن ہے
ایجوکیشن کے اوپر ہے, سائیکالوجی کے اوپر ہے, سوشیولوجی کے اوپر ہے, یا سوشل سائنسز کے اوپر ہے, کوئی اور سبجیکٹ ہو سوشل سائنسز کا, تب آپ APA اسٹائل یوز کریں گے. ٹھیک ہے. کیا فرق ہے MLA اور APA اسٹائلس میں؟ ان کے فرق ہم یوں دیکھ لیتے ہیں کہ جو MLA اسٹائل ہے, ان دونوں کی اگر فیچرز فیلڈ آف اسٹڈی دیکھیں تو MLA میں میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں ہیومینٹیز اینڈ لٹریچر اینڈ لینگویج آتا ہے, جبکہ APA میں سوشل سائنسز, ایجوکیشن ہے, سائیکالوجی وغیرہ, ٹھیک ہے, سوشیولوجی وغیرہ یہ آ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ہے ان ٹیکسٹ سائٹیشن میں, ان ٹیکسٹ یعنی کہ ٹیکسٹ کے اندر اس کی سائٹیشن کس طرح سے استعمال ہوتی ہے. تو MLA اسٹائل میں آپ جب سائٹیشن بیچ میں ٹیکسٹ کے بیچ میں کہیں ڈالتے ہیں نا, تو آتھر کا نام اور ساتھ میں پیج نمبر یوز کرتے ہیں. یاد ہے میں نے پیچھے آپ کو ایک ابھی سائٹیشن جب پڑھ کے سنائی تھی تو اس میں پیج نمبر مینشن تھا, آتھر کا نام, پیج نمبر. جبکہ APA میں آپ آتھر کے نام کے ساتھ ایئر آف پبلیکیشن ایڈ کرتے ہیں, کیونکہ ان کو آتھر سے کوئی ان کو پیج نمبر سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو سوشل سائنسز ہوتی ہیں نا, ان میں پبلیکیشن ایئر بہت میٹر کرتا ہے, کیونکہ ان کو یہ جاننا ہوتا ہے کہ یہ چیز کب پبلش ہوئی تھی. سوشل سائنسز میں سرویز ہوتے ہیں, ریسرچز ہوتی ہیں ان میں, تو وہ ان کے لیے یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ یہ جو کام ہوا ہوا ہے یہ کتنا پرانا ہے یا کتنا نیا ہے, اس لیے یہاں پر ایئر آف پبلیکیشن ایڈ کیا جاتا ہے انسٹیڈ آف پیج نمبر. اس کے بعد ہے ریفرنس پیج ٹائٹل. جو پیج ٹائٹل ہوتا ہے, جو ریفرنس پیج ہوتا ہے جہاں پہ آپ نے ریفرنسز ایڈ کرنے ہیں ایٹ دی اینڈ, اس کا ٹائٹل کیا ہوتا ہے؟ MLA میں ورکس سائٹڈ اور APA میں ریفرنسز کے نام سے آپ کو پیج مل جائے گا. اس کے بعد ہے ایمفسس. کس چیز پہ زور ہوتا ہے؟ MLA کا زور ہوتا ہے آتھر کے ورک پہ, جبکہ APA کا زور ہوتا ہے پبلیکیشن کی ڈیٹ پہ. ریفرنسز ببلیوگرافی میں فرق دیکھ لیتے ہیں. اس سے پہلے آپ نے سائٹیشن اور ریفرنس کے درمیان فرق دیکھا تھا. جب آپ اپنا ٹیکسٹ لکھ رہے تھے ریسرچ کا, اس دوران جو آپ نے حوالہ بیچ میں لکھا اسے سائٹیشن کہتے ہیں. سائٹیشن میں آپ یا تو پیج نمبر آتھر کے نام کے ساتھ یا تو پیج نمبر لکھیں گے یا ایئر آف پبلیکیشن لکھیں گے, ڈپینڈ کرتا ہے آپ MLA لے رہے ہیں یا APA اسٹائل لے رہے ہیں. تو وہ سائٹیشن ہو گیا. اسی سائٹیشن کی تفصیل آپ کو ریسرچ کے اینڈ پہ مینشن کرنی ہوگی ریفرنس والے پیج پہ, وہ تفصیل ریفرنس کہلاتی ہے. اب ببلیوگرافی کیا ہوتی ہے؟ ببلیوگرافی میں آپ وہ حوالے بھی لکھتے ہیں جو آپ نے اپنے ٹیکسٹ کے بیچ میں کہیں نہیں دیے. سائٹیشن ٹیکسٹ کے بیچ میں نہیں, مگر اس کے باوجود بھی آپ نے حوالہ ڈال دیا کہ بھئی اگر آپ نے سرچ کرنا ہے اس کے بارے میں تو فلانی جگہ جائیں, فلانی ویب سائٹ کھول لیں, فلانی کتاب کھول لیں, وہاں آپ کو اس کی تفصیل بھی مل سکتی ہے, آپ کو اس کے بارے میں مزید انفارمیشن مل سکتی ہے. سمجھ گئے؟ یہ ببلیوگرافی اور ریفرنس میں فرق ہے. یعنی ریفرنس جو ہے وہ ایکسکلوسیولی اسی ٹیکسٹ کا حوالہ دے گا, اسی سائٹیشن کا حوالہ دے گا, اسی سائٹیشن کی تفصیل بتائے گا جو آپ نے ٹیکسٹ میں یوز کیا ہے. لیکن ببلیوگرافی میں آپ کو اس کا بھی حوالہ دے دے گا جو آپ نے ٹیکسٹ میں نہیں بھی یوز کیا, جا کے خود ہی ریڈر سرچ کر لے سورس سے. اب جو سائٹیشن آپ نے ٹیکسٹ کے بیچ میں یوز کی ہے نا, اس کے ساتھ کوئی کوٹیشن بھی تو اٹیچ ہوگی. تو جو کوٹیشنز آپ یوز کریں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں, شارٹ اینڈ بلاک. شارٹ ہوتی ہے 1 سے 2 لائن پر مشتمل, اور وہ کوٹیشن مارکس میں کے اندر ہوگی لکھی ہوئی, مین پیراگراف کے ساتھ ہی اٹیچ کر کے لکھی ہوئی ہوگی. سوری. براؤن 2008, براؤن ایک بندے کا نام ہے, 2008 says students who are open to new ideas are more likely to succeed. اب کوٹیشن کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ open to new ideas are more likely to succeed. یہ اس کے الفاظ ہیں, پیج نمبر 23 پہ یہ مینشن ہے. یہ اس کا ہم نے حوالہ دیا. براؤن کا نام پہلے مینشن کر دیا تھا اور پیج نمبر 23 یہاں مینشن کیا. ٹھیک ہے, یہ شارٹ کوٹیشن ہے. بلاک کوٹیشن کیا ہوتی ہے؟ بلاک کوٹیشن میں آپ جو کوٹیشن ہے وہ 4 لائنوں کی یا اس سے زیادہ لائنوں کی ہو سکتی ہے, یعنی تھوڑی بڑی ہوگی, پیراگراف سے ہٹ کر اسے لکھا گیا ہوگا, اس کی مارجن باقی پیج کی مارجن سے تھوڑی ڈفرینٹ ہوگی, انٹینڈیڈ ہوگی, اور یوز ایک کوٹیشن مارکس کے بغیر ہوگی. ٹھیک ہے, سنگل اسپیس دیا ہوا ہوگا اس کو لکھتے وقت. اس کی مثال میں نے ہو بہو اٹھا کر یہاں آپ کے سامنے لکھی ہے. دا اسٹیٹ آف بینگ ان وچ این انڈیویجول اور گروپ کین فنکشن وداؤٹ فیلنگ انویل فزیکلی اور مینٹلی. WHO 2008 پیج نمبر 23. یہ آپ کو بلاک کوٹیشن کی ایک مثال دے دی ہے. یہ الگ سے لکھا ہوتا ہے ٹیکسٹ سے تھوڑا ہٹ کے.
لاسٹ آخری چیز کہ جو آپ کا ریفرنس والا پیج ہوگا ریسرچ کے آخر میں یا ببلیوگرافی والا پیج ہوگا اس میں آپ کیا کیا تفصیل کیا کیا چیزیں ایڈ کریں گے. سائٹیشن تو آپ کی آپ تفصیل اگر بتا رہے ہیں تو یا کسی بھی سورس کی تفصیل آپ بتا رہے ہیں تو اس میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے. آتھر کا نام, آرٹیکل یا چیپٹر کا نام, جس بک یا جرنل میں چھپا ہے اس کا ٹائٹل, پبلیکیشن کی ڈیٹ, والیوم نمبر, ایڈیٹر اگر کوئی تھا تو ایڈیٹر کا نام, پبلشر, پلیس آف پبلیکیشن بھی, پیج نمبر بھی. یہ سب آپ مینشن کرتے ہیں ریفرنس والے پیج میں یا ببلیوگرافی والے پیج میں. اس کی مثال ایک نیچے دی گئی ہے. اسی کے ساتھ یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا.